عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. ہمارا حقیقی آزادی مارچ گجرانوالہ سے گزر رہا ہے. ہم ایک انقلاب کی جانب گامزن ہے. چوروں کے ٹولے کو گھر بھیج کر عوامی حکومت لائیں گے. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں اپنے عروج پر. ٹکٹس جاری ہونے کے بعد امیدوار کیمپین کے لیے گراؤنڈ میں اتر آئے. ہر طرف جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری. امیدواروں کی جانب سے مختلف شاہراہوں پر ریلیاں. آزاد کشمیر میں ایک ہی دن الیکشن کروائے جائیں. مرحلہ وار الیکشن دوسرے علاقوں پر اثر انداز ہوں گے. اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر کی سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس. کہا حکومت آزاد جموں کشمیر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے. پابندیوں کے باوجود حکومتی وزراء سرکاری گاڑیوں پر بلدیاتی انتخابات کی کیمپین چلا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے ممبر الیکشن کمیشن فرحت علی میر کو کام سے روک دیا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. سرکاری ملازمت کا ریکارڈ بھی طلب. انتخابی حلقہ زمانی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آر او آفس نے 361 امیدواران کی انتخابی نشانات کے ساتھ حتمی فہرست جاری کر دی. 2 آزاد وارڈ امیدواران بلا مقابلہ کامیاب قرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. ہمارا حقیقی آزادی مارچ گجرانوالہ سے گزر رہا ہے. ہم ایک انقلاب کی جانب گامزن ہیں. چوروں کے ٹولے کو گھر بھیج کر عوامی حکومت لائیں گے. گجرانوالہ میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ ہم نے قانون اور آئینی جنگ لڑنی ہے. ہمارا مقابلہ مجرموں سے ہے. چیف جسٹس صاحب، اگر آپ اور عدلیہ لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ کس بنیاد پر ہمارے لانگ مارچ کی کوریج بند کی گئی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ زرداری کے پیچھے سندھ آ رہا ہوں. نواز شریف تم واپس آؤ، الیکشن لڑو. تمہیں میں تمہارے حلقے میں ہرا کر دکھاؤں گا. سب مل کر ڈاکو نواز کا استقبال کریں گے. سیدھا ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل لے کر جائیں گے. نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے بولے، میں نواز شریف نہیں کہ ملک سے فرار ہو جاؤں. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. نواز شریف نے میڈیکل رپورٹس میں بھی دھاندلی کی اور باہر گئے. صحافیوں کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل پر تشدد کیا گیا. صحافی شہید ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا. ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کیا گیا. ارشد شریف من اور سچ کی راہ پر کھڑا تھا. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر. جی چودھری صاحب، بتائیے گا کیا تحفظات ہیں اپوزیشن کو مرحلہ وار الیکشن کرانے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت جو حکومت پاکستان کی اسلام آباد میں جو صورتحال ہے، عمران خان جتھے لے کے مسلح جتھے لے کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کی جانب سے جو فورسز مہیا نہ کرنے کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست اقدام ہے. البتہ جو پرائم منسٹر اے جے کے نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہم مرحلہ واز کرائیں گے انتخابات اور پھر یہ کے پی کے سے یا جی بی سے ہم جو ہے وہ کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ براہ صوبوں سے کوئی فورسز منگوا سکتا ہے. اور پھر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور اور وہاں کا ایک وزیر ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا، جس نے اوپنلی کہا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہوگا اور ہم لوگوں کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اور ہم اس کو استعمال بھی کریں گے. تو ایسے لوگوں کی میت میں اگر جو پولیس کی فورس آئے گی آزاد کشمیر کے اندر تو پھر ایک خون خرابہ پیدا کرنے کے لیے وہ شاید یہ بات کرنا چاہتے ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت حالات جو ہے آزاد کشمیر کے اندر خراب ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے انتخابات کروانا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے بات ضروری ہے کہ فوج کے لیے الیکشن کروایا جائے. فوج کو ڈپلائی کیا جائے تاکہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ الیکشن جو ہے یہ ہو رہے ہیں
اور اس میں جو ہے یہ زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی اسٹیک جو ہے یہ انوالو ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کریں گے کہ اگر کے پی کے سے یا جی بی سے بنا کے اس کے ذریعے یہاں پہ داخلی کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری اپوزیشن جو ہے اس کو یقینی طور پر ریزسٹ کرے گی۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں اپنے عروج پر، ٹکٹس جاری ہونے کے بعد امیدوار کمپین کے لیے گراؤنڈ پر اتر آئے، ہر طرف جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواروں کو ٹکٹ ملنے کے بعد دربار سہیلی سرکار پر حاضری دے کر کمپین کے لیے نکل پڑے۔ آزاد کشمیر میں ہر طرف بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ امیدواروں کی جانب سے مختلف شاہراہوں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، دوسری جانب مختلف سیاسی شخصیات کی جانب سے سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں، جبکہ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے ممبر الیکشن کمیشن فرت علی میر کو کام سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سرکاری ملازمت کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شجاعت میر سے۔ جی شجاعت، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، 31 سال بعد ہونے والے آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ متحرک ترین ممبر الیکشن کمیشن فرت علی میر کو سپریم کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا ہے۔ ایڈوکیٹ یاسر سفیر مغل کے الیکشن آرڈیننس 2022 کے خلاف ریٹ پر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فرت علی میر کی سرکاری ملازمت کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ سیکرٹری سروس کو فرت علی میر کے ملازمت میں ابتدائی تقرری کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ فرت علی میر کی سرکاری ملازمت میں تقرری مقدمے میں ہائی کورٹ کے حکم میں امتناعی کے باوجود ان کے بطور ممبر الیکشن کمیشن کیسے تقرری ہوئی، ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں وضاحت پیش کریں۔ سپریم کورٹ کا حکم سامنے آیا ہے، کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کر کے اس تقرری کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا گیا ہے۔ پٹیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن برائے اجازت اپیل دائر کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے پٹیشن کی درخواست اجازت اپیل منظور کرتے ہوئے مقدمے میں حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے۔ حکم امتناعی کے باوجود الیکشن کمیشن کے ممبر کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ شجاعت، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ انتخابی حلقہ سمانی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آر او آفس نے 361 امیدواران کی انتخابی نشانات کے ساتھ حتمی فہرست جاری کر دی۔ 2 آزاد وارڈ امیدواران بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بدرالسلام جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ انتخابی حلقہ سمانی جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آر او آفس سمانی نے 361 امیدواران کی انتخابی نشانات کے ساتھ حتمی فہرست جاری کر دی۔ 2 آزاد وارڈ امیدواران بلا مقابلہ کامیاب قرار۔ کل 405 امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 26 امیدواران نے کاغذات نامزدگی واپس لیے۔ 11 امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ 5 امیدواران انتخابی نشانات سے قبل الیکشن سے ریٹائر ہوئے۔ ضلع کونسل کے لیے 61 جبکہ وارڈ ممبر کے لیے 300 امیدواران انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ انتخابی حلقہ سمانی کل رجسٹرڈ ووٹران کی تعداد 97,330 ہے۔ مرد ووٹران کی تعداد 51,746 ہے۔ خواتین ووٹران کی تعداد 45,584 ہے، جبکہ 258 پولنگ اسٹیشن و بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ حلقہ میں 1 ٹاؤن کمیٹی، 10 یونین کونسلز اور 72 وارڈ قائم کیے گئے ہیں، جہاں 27 نومبر کو پولنگ ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر سمانی نے 2 وارڈ امیدواران بنڈی سرنیلا سے شوکت ولد محمد اکرم اور کڑیالہ وارڈ سے محمد اعظم ولد محمد تاج جو بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے، ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، آزاد قافلہ، جماعت اسلامی، جموں کشمیر عوامی تحریک اور دیگر جماعتوں سمیت آزاد امیدواران بلدیاتی انتخابات میں مقابلہ ہوگا۔ حکمران جماعت کو ٹکٹوں کی تقسیم میں سخت مشکلات کا سامنا دیکھا گیا ہے۔ بیشتر یونین کونسلز اور وارڈ میں پی ٹی آئی کارکنان نے ٹکٹوں کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آزاد امیدواران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ امیدواران کی طرف سے انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ بدرالاسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، آزاد کشمیر۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے بلیٹن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔